بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انگریزی کی ایک پرانی کہاوت ہے کہ ننگا جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو جب تک اس کو سچ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ آدھی دنیا کا سفر طے کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ بہرحال ایک دن سچ نے اس کو کپڑے پہنانے ہوتے ہیں اور جھوٹ نے عیاں ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ آدھی دنیا کا سفر کر لے یا پوری دنیا کا۔ یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کی جو مدت ہے اس کو آپ کو کام جلدی سے نکلوانا ہوتا ہے جھوٹ کے ساتھ، کیونکہ جیسے لمبا آپ کام کریں گے جھوٹ عیاں ہو جائے گا۔ یہ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، اور عمران خان صاحب آج کل پھر غصہ تو ان کا 5-6 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑا وہ سیخ پا ہیں، بڑے بھپرے ہوئے ہیں، تصادم ٹکراؤ ساری سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ جو پچھلا تھا وہ جینوئنلی وہ الیکشن چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی مئی کے اندر اگر الیکشن اناؤنس نہ کیے تو میں لانگ مارچ کروں گا، اور میں یہاں اسلام آباد سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا، 25 لاکھ لوگ لاؤں گے جب تک الیکشن نہیں ملتے۔ بارہ وہ آئی بی سے 26 مئی کی صبح وہ پہنچے اسلام آباد، الیکشن نہ ملے، 6 دن کا پھر الٹیمیٹم دیا، الیکشن نہ ملے۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا یہ ہمارا مطالبہ مانو، یہ مزدور لیڈر کہا کرتے تھے، طالب علم لیڈر کہا کرتے تھے، ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو عمران خان صاحب بھی آپ الیکشن دے دو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش۔ لیکن اس کے درمیان میں ایک اور سانحہ ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب ایک تو کامیابی تو حاصل کر چکے تھے، لوگوں کے جذبات ابھار چکے تھے، لوگوں میں ایک پاپولیرٹی کی نئی لہر پیدا ہو چکی تھی، مقبول ترین، پھر الیکشن بڑے تمطراق سے جیتے، اب وہ اپنی ہی سیٹیں جیتے، 20 میں سے 15 جیتی، 5 لوز کی، لاہور میں بھی اپنی ہی ایک سیٹ لوز کی، لیکن 12 دھاک بٹھا گئے۔ اس کے باوجود الیکشن اس لیے نہیں ملے کہ وہ جو ریکوائرڈ لوگ چاہیے تھے الیکشن کے لیے دباؤ تھا، وہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے ان کے ساتھ۔ اگر وہ نکلتے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنی بات نہ منوا سکتے۔ اور کے پی کے اندر سے بھی وہ آئے، تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جہاں پہ وہ پوری حکومت تھی، 20 تاریخ کو انہوں نے ڈیرے لگائے، 5 دن وہاں پہ سارا دن رات مارا ماری لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، لیکن کے پی کے اندر حکومت بھی اپنی، بندے وہاں سے بھی نہیں نکلے۔ تو چنانچہ پنجاب کا بھی نہیں کہہ سکتے جی وہاں روکا گیا، کیونکہ اگر روکنے سے وہاں سے نہ نکلتے تو کے پی سے تو کم از کم 50,000 60,000 لاکھ 1 لاکھ بندہ آ جاتا۔ اب ان کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے، اور نیا دور ایسے شروع ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا خیال پچھلے 2 مہینوں سے 1.5 مہینوں سے مئی کے دھرنے کے بعد، جون کے بعد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا تھا 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے، جو کہ شاید ان کو اپریل میں فیصلہ دینا تھا، اور وہ فیصلہ ان کا محفوظ پڑا تھا، وہ دے نہیں رہے تھے۔ بڑا پریشر ہوا، اپوزیشن جماعتوں نے بھی شور مچایا ہوا، ہر طرف سے سول سوسائٹی بھی شور مچا رہی تھی، جو بھی عمران خان صاحب کے اس وقت کے لوگ تھے، حکومتی حلقوں کے، حکومتی پارٹی، اتحادی پارٹی جو ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا دباؤ تھا۔ عمران خان صاحب نے الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کی بڑی تضحیک یا بڑی ان کے اوپر دشنام ترازی اور بڑی غلیظ زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ ان کو یہ مزہ پڑا ہوتا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر غلیظ زبان استعمال کی تو وہ بظاہر دباؤ میں نظر آئی، جو کہ اکثر نہیں تھی۔ بہرحال ایک اور بحث ہے، میں نے سیاسی جماعتوں پہ کیا، میں نے سپریم کورٹ پہ دباؤ دیا، وہ دباؤ میں آ گئی۔ یہ بھول گئے کہ یہ ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں آپ ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت بری طرح آپ کا جو انگلی ہے اس سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ تو راجہ سکندر سلطان کو انہوں نے بہت کہا، بدنام، گالیاں گلوچ، اب ان کو پتہ تھا یہ آ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات سن لیں کہ 2014 سے یہ کیس ہے، اور اس کیس کو رکوانے کے لیے اکبر بابر صاحب تفصیل بتا رہے تھے، کوئی 23 سے 24 انہوں نے مختلف اعتبار سے انہوں نے اپیلیں کی کہ اکبر بابر ہمارا ممبر نہیں ہے، اکبر بابر ہمارا فلاں نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پھر اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، سپریم کورٹ تک گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہماری سیکورٹی نہیں ہو سکتی، اس رکو الیکشن کمیشن کمپیٹنٹ نہیں ہے جی، سیکورٹی کمیٹی نہیں بیٹھنی چاہیے۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لیک ہوئی، بڑا فیمس واقعہ، مطلب نظر ہی کی تھا کہ مخالفین کو چھوڑو نہیں اور ہمارے قریب نہ ہو۔ یہ ہوا، نیب کے چیئرمین بالکل ان کے دیکھا ہی نہیں، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا، دیکھ سکتے بھی نہیں تھے۔ ایک ویڈیو آئی تھی، دیکھتے 2 اور آ جاتی، پھر دیکھتے 4 اور آ جاتی۔ منہ تو دکھانے کے قابل کبھی کے بھی نہیں رہتے، لیکن بہرحال ان کو پتہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی طرح کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہ چلا جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ساری ویڈیو آنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سارا کچھ سامنے تھا، کوئی سو موٹر نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ ملک چلنا تھا، چل رہا۔ وہ میں نے کہا نا جی کہ اس ملک میں سام گزر جاتا ہے، ہم اس کے بعد لکیر پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لکیر تو ہم پیٹتے ہیں لیکن سام پھر بھی موجود ہوتا ہے، سام یہاں سے ملک سے نہیں نکلا۔ تو یہ سام جو ہے ہر وقت اس ملک کو ڈستا ہی رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ زہر اس کا ہمارے پاکستانی قوم کو
یہ ہمارے اپنے جو جن قیادت دیتے ہیں وہی ڈستے رہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی نیک نیتی تو یہاں ہو گئی. جب اقتدار میں آئے تھے کتنی جگہوں پہ یو ٹرن لیا, ان کی ساکھ, ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے تھی. کبھی ایک بندے کی ایک دن تعریف کر رہے ہوتے تھے, دوسرے دوست کی بد تعریفی کر رہے ہوتے تھے, پھر کسی دن تعریف شروع کر دیتے تھے. پرویز الہی بڑا ڈاکو ہے, پھر پرویز الہی آج کل ان کا وزیر اعلیٰ ہے. یہ ان کا سارا نواز شریف کے انہوں نے گن گائے ہوئے ہیں. نواز شریف کو انہوں نے کہا جی میں 26 سال کے خلاف کیمپین چلا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ان کی زندگی جو ہے نا پوری مزین ہے, بالکل راستہ پہ راستہ. بہرحال اب وہ فیصلہ آ گیا, اور فیصلہ جو آیا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے, غیر ملکیوں سے پیسہ بھی لیا گیا ہے, عمران خان نے جھوٹ ہی بولا ہے, اور اس میں بہت کرپشن ہوئی ہے. لیکن اس سے بڑی جو چیز ہے وہ بڑی یہ ہوئی کہ پوری دنیا کی پریس پہ بڑے بڑے جرنلسٹ نے, یعنی کہ جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ تھی اس نے تو بالکل ہکا بکا کر دیا. اس نے انفیکٹ کتاب لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری ابراج پہ, لیکن یہ خاص رپورٹ اس نے عمران خان صاحب کے اوپر لکھی کہ عمران خان صاحب کی جو ابراج سے لیے پیسے صرف ایک, یہ کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ, صرف ابراج عمران خان. جبکہ عمران خان کا اس طرح کا تعلق جو ہے وہ درجنوں یا سینکڑوں سے ہوگا. اور یہاں پہ اگر وہ بات ہو رہی ہے 2-4 ملین ڈالرز کی, تو باقی جگہ دیکھ لیں کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے مختلف جگہوں پہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ساری سرفیس جب آئیں انڈیا میں بڑا زبردست ہے. پروین سوامی بہت اچھا انالسٹ ہے, ڈیفینس انالسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب انک, یعنی کہ عمران خان صاحب کا کاروبار, اور اس نے پھر مزید چیزیں لکھی. پروین سوامی نے کچھ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ لی, کچھ الیکشن کمیشن کا فیصلہ لیا, اور کچھ ان کی اپنی تحقیق اور بہترین ایک مضمون لیا عمران خان صاحب. انڈیا کے اخبار بھرے پڑے ہیں سارے اس سے, یورپ کے, امریکہ کے اخبار عمران خان صاحب کے کرتوتوں سے یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میرے سے زیادہ ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ آخر میں تحریک انصاف والے آ گئے تھے, ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ان للے تللوں میں پچھلے 2-3 ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ پورے درجنوں لوگ شامل ہیں. آج کراچی کے اندر 4 اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس میں عمران اسماعیل اور ایک سیمر کوئی ہیں ان کی جو لیڈر ہیں, ان کے اکاؤنٹ پکڑے گئے. ان کو ایف آئی اے نے ان کو بھی طلب کر لیا. ایف آئی اے ایمرجنسی کے اوپر جو کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو 18 اگست میں بلایا ہوا ہے. فواد چوہدری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, اور وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. وہ سارے وہ جو کہتے ہیں نا ایسی دلیلیں لا رہے ہیں کہ وہ میں اکثر میرا شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا, وائز دلیل لائے جو میکے جواز میں, اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے. قصہ یہ ہے کہ یہ ایسی دلیلیں لاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو بندہ کیا کرے. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ نون لیگ کے اور جو ہے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس جو ہے اس کی اسکروٹنی اور ڈیسیژن ہو, الیکشن کمیشن وہ پہلے کام کرے. میں کہتا ہوں ضرور کرے, لیکن اتنا تو کرے جس کو کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ 2014 میں آپ کے خلاف کیس ہوا ہے. آپ نے اس کے ڈیلے کرنے کے سارے ٹیکٹ استعمال کیے. مسلم نون نے پیپلز پارٹی نے اگر کیا تو وہ نہ کرنے دیں, لیکن 2019 میں آپ نے کیا ہے. اگر 8-9 سال کے بعد ان کا فیصلہ آ گیا ہے تو 3 سال بعد ان کا بھی آ جائے گا. کہ 3 سال بھی نہیں ہوئے ابھی تو ان کے میرا خیال ہے 2.5 سال ہوئے ہیں جو آپ نے کیا ہے. 1900 کے آخر میں آ کے کیس کیا آپ نے. اب لمبے باب اس کا صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2 پرونگ اسٹریٹجی اختیار کی تھی کہ ایک انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور خصوصاً ان کے چیئرمین کو راجہ سکندر سلطان صاحب کو, جن کی خود گواہی دے چکے ہیں, نہ بھی دیں, ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ساکھ نہیں ہے. پورا پاکستان جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ان کی ساکھ, اپرائٹنیس, امپیکیبل کریکٹر جو ہے اس طرح کے ہیں کہ سارے لوگ اسی گواہی دیتے ہیں. ہر طرح کے الزام, ہر طرح کی گالم گلوچ, غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا دہنے غلیظ دکھا دیا, خوب سے درون ہے, اندر کا گند بیر اس بندے کا کیا بگاڑتے ہیں جو ان کی زبان گندی ہوتی ہے, اس کو ان دھمکیاں دے رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا دیا کہ ہم جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے, ریلیز کریں گے, اور 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے کہ 31 اگست تک الیکشن اناؤنس کرو. یہ الیکشن اب نہیں چاہیے. اب ان کو صرف چاہیے کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے. یہ بالکل اس کے ناقابل دفاع ہے, یہ دفاع ہو ہی نہیں سکتا. ایک اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی آج فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں 15 دن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپ جو ہے فیصلے کریں. میں کہتا ہوں 5 دن میں کریں, لیکن حضور اس کا حساب پہلے ساتھ دیں. آپ کو اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. آپ کے اوپر اس وقت آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کس بری طرح پھنس گئے ہیں. یہ سارے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پھر رہے ہیں. دفتر کا ایک کامران بیچارہ اسٹیو بوائے آپ کا, طاہر اقبال آپ کا آپریٹر, میں سارے بچوں کو جانتا ہوں, اور بہت اچھے بچے ہیں. یہ سارے وعدہ معاف گواہ بنیں گے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ آپ کہیں نہیں چلیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہ میجر اظہر طارق صاحب نہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں.
یہ لمبا کھلارا ہے. یہ انہوں نے خود اپنے اکاؤنٹس کئی دفعہ اپنے اندر ان کی میل پریکٹس اتنی تھی کہ انہوں نے بیچارے سیف اللہ نیازی کو 2013 میں اسی پیسے کی تقسیم میں ان کے گھر میں جھگڑا ہوا تھا. آپ ان کے دیکھیں پراپرٹی دیکھیں کہ 2010 کے اور 2013 کے درمیان تحریک انصاف کے لیڈروں کے اسد کیسر صاحب کی دیکھ لیں, میران اسماعیل صاحب کی دیکھ لیں, ساروں کو دیکھ لیں, ایسے دیکھ لیں کہ ان 30 سال میں جو پیسہ آیا ہے. اور پھر تکلیف دہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ جی انہوں نے چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا, جو ابودھابی کے وزیر نے دیا وہ بھی 2 ملین عمران خان صاحب کو دیا, تو چیریٹی کے اکاؤنٹ میں سے دیا, خیراتی اکاؤنٹ میں سے دیا. امریکہ کے اندر کوئی دینا بھی چاہے تحریک انصاف کو, تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں دے سکتا قانونی طور پہ. میں ان فرض تحریک انصاف کو بھی دے رہا ہوں, تو ان آل فیئرنیس میں شوکت خانم کو لوں گا, کیونکہ شوکت خانم کے لیے انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے امریکہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کی. تو آپ وہاں پہ بھی لیں گے تو شوکت خانم کے نام پہ لیں گے, یعنی کہ شوکت خانم آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا. پھر آپ جو اسلامی ٹچ جو ہے آپ وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. رانا ثناءاللہ کی بڑی خوبصورت بات ہوئی, انہوں نے پریس کانفرنس میں اس نے کہا حضور اسلامی ٹچ جتنا دینا دے دیں. وہ قاسم سوری نے کہا نا خان صاحب اسلامی ٹچ دیکھیں, وہ ناکام ہو گیا جلسہ, اور وہ سمجھ نہیں آتے کہ کیسے لوگوں کے اندر پکارے. تو انہوں نے اس سے بات اتنا ڈھیٹ ہے کہ بھائی چپ کر جاؤ آپ, ساری آپ کو مائک پہ ہر ایک نے سن لیا. خیر ان کو نہیں پتہ چلتا نا اس کے اوپر کہ یہ نشر ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میں وہ بندہ ہوں جو, اب ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اسلامی ٹچ کیا کروں, میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کیا عقیدت مند ہوں. بھائی یہ کوئی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عقیدت مند, ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں. لیکن اسلامی ٹچ جو ہے وہ آپ کے کان میں ڈالا گیا, تو اس کے بعد یہ منافقت کرنی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر منافقت نہ ہوتی تو آپ کہتے کہ یار چھوڑو یہ کرنے کی بات ہے یا کرنے کے بعد. لیکن وہ تو بھول رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, یہ باتیں تو ان کی بڑی تھرل پیدا کر رہی تھی اور ان کو استعمال کر رہا تھا. اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کو پورا آخری وقت تک ایسا کریں گے کہ اب لڑائی ان کی الیکشن کمیشن کے ساتھ آئے گی. کچھ عرصے کے لیے الیکشن کو بھی بھول جائیں گے, اپوزیشن کو بھی بھول جائیں گے, اتحادی حکومت کو بھی بھول جائیں گے, سارے مخالف سیاسی جماعتوں کو بھول جائیں گے. الیکشن کمیشن یہ 9 سیٹوں کا الیکشن لڑنا بھی ہے الیکشن کمیشن, لیکن الیکشن کمیشن میں بھائی تلاشی تو دینا ہوگی, حساب تو دینا ہوگا. آپ کو کہتے ہیں آپ تلاشی دیں, آپ کہتے ہیں راجہ سکندر سلطان خراب ہے, آپ کو کہتے ہیں تلاشی دیں, آپ کہتے ہیں میں جلوس کروں گا, میں جلسہ کروں گا. یہ کرائٹیریا آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے رکھا تھا. جی آئی ٹی بنی تھی, حساب کتاب دیا تھا, وزیر اعظم گریڈ 18 کے افسروں کے سامنے 2 مہینے حاضری دیتا, روزانہ آتا تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے. شہباز شریف آج بھی ایک سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں پیش ہوں گے؟ چنانچہ چاہے کہیں اسلامی ٹچ دیں یا کچھ اور ٹچ دیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا حضور قانونی ٹچ بھی دے دیں, قانون کو آپ نے فیس کرنا ہوگا. یہ آپ نے ایسا ہے کہ یقین اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, چاہے پاکستان کے لوگوں کو آپ کتنا ہتھیار لیں, کتنا کچھ کر لیں, اپنے ماننے چاہنے والوں کو آپ جو مرضی وہ آپ کے مار مٹے, آپ کے ساتھ خودکشی کر لیں, آپ کے ساتھ جیل چلے جائیں. پہلے تو ایک اور بتاؤں کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. یا آپ کے جو نورتن ہے نا, چاہے فواد چوہدری صاحب ہیں, شیخ رشید ہیں, شامل قریشی ہیں, ان کے درمیان میں حقیقت یہ کہ آج یہ ریس ہے کہ ان سب کو پتہ ہے پارٹی بچ رہی ہے, سپریم کورٹ بھی شاید پارٹی کو بین نہیں کرے گا, آپ جو ہے نااہل ہونے والے ہیں, آپ کو سیاست کے لیے باقاعدہ ہر طریقے سے اہل کر دیا جائے گا پوری عمر کے لیے. یہ قانون نواز شریف پہ بھی لاگو ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے بھٹو صاحب کی تو انہوں نے زندگی کی قربانی دینی پڑ گئی تھی, کسی اور لیڈر کو نہ دینی پڑے. تو یہ آپ کا اس الیکشن کمیشن میں آپ کے پاس نہ صرف یہ آپ نااہل ہوں گے, آپ نے اس کے بعد جیل میں بھی جانا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سول کرائمز ہیں, جو سول لاء کو آپ نے بہت زیادہ, جو کرمنل لاء کو ہم نے وائلیٹ کیا ہوا ہے. منی لانڈرنگ بھی اس میں آتی ہے, اس میں ہر طرح کا جرم ہوا ہے ان ساری چیزوں میں. یہ پنڈورا باکس ہے. ساتھ سلام اکبر بابر صاحب کو کہ جنہوں نے زندگی وقف کر دی, اپنی والدہ جو کہ اس کو 24 گھنٹے ان کے اٹینڈنٹ تھے, خود ہی اس کے نرس تھے, خود ہی اس کی خدمت کرتے تھے, اور وہ بے اپاہج تھی, وہ اس کو چھوڑ کے آتے تھے اور ان کے لیے بڑا مشکل تھا, بھاگ کے الیکشن کمیشن کی پیشی بھگتاتے تھے, گھر جاتے تھے. اللہ نے ان کو تو سننی تھی. آخر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہر نظام کے اندر تو انصاف ہے. عمران خان یہ تو آپ کو پبلک کے سامنے تو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ حق ہے اور حق نے سامنے آنا ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے سب کچھ آ چکا ہے. اب آپ کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انجام آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ کی سیاست جو ہے یہ اگلے 2-3 مہینوں میں اپنے منطقی انجام کو ہے. آج سے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اگر عمران خان بچتا ہے تو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتی ہے, کیونکہ یہ ٹکر عمران خان صاحب ان سے لی ہوئی تھی. اور اگر وہ بچتے ہیں تو عمران خان صاحب زمین بوس ہوتے ہیں. بیسیکلی اوپر سے نگرانی وہی ادارہ کر رہا ہے جس نے آپ کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہیں, جن کو آپ نے اپنے نشانے پہ لیا تھا.
اور جیت اس میں مجھے تب بھی اندازہ تھا، یقین تھا، اور تاریخ بھی یہی بتاتی کہ جیت انہی کی ہونی ہے۔ پاکستان کے اندر اس کا کوئی اچھا انجام یہ یقیناً خراب ہوگا۔ کسی بھی سیاستدان کو جب یہ اس طرح کی پنشمنٹ ملتی ہیں تو اس سے ماننے والے مزید مشتعل ہوتے ہیں۔ یہ نواز شریف کے کیس میں بھی تھا، عمران صاحب کے کیس میں بھی ہوگا۔ ان کے ماننے چاہنے والے فرسٹریٹ بھی ہوں گے، لیکن جب نئی پارٹی بنے گی اور شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری یا جو بندہ بھی اس پہ قبضہ کرتا ہے تو ایک نئی جہت ہوگی۔ ایسی پارٹیوں نے ہمیشہ آ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں، اور عمران خان صاحب کو اپنی ہی پارٹی پھر بعد میں بیٹرے کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔